خدا کی قسم یار مجھے کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک بلواتے ہو. بیوی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ عورت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو بھائی مرد کے لیے اللہ نے سب سے اٹریکٹیو بنایا کس کو ہے؟ گاڑی کو. بولو کبھی کوئی گاڑی کیش میں پاگل ہوا؟ ابے منہ سے پھوٹو, تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں. کبھی کوئی اپنی گائے پہ عاشق ہو کے مر گیا؟ بزنس پہ, بینک بیلنس. بھائی سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے مرد کے لیے جس چیز میں رکھی ہے, بشرطے کہ مرد کا بچہ ہو, ہجڑا نہ ہو, تو سب سے اٹریکٹیو چیز کیا بنائی اللہ نے؟ عورت بنایا, بیوی کی شکل میں. بیوی کی شکل میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. تو وہ تو ہونا ہی چاہیے, 400 ہونی چاہیے, لیکن شریعت نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے. سارا پیسہ اسی پہ خرچ کرو, بیوی مل جائے, بیوی مل جائے. لیکن وہ اللہ نے بولا بس 4 سے زیادہ نہیں, تاکہ دوسروں کو بھی تو کچھ ملے, ساری تو ہی لے جائے گا. تو اس کے جھگڑے بھی نعمت, اس کے لڑائیاں بھی نعمت. کیونکہ بیوی سے جو محبت مرد کو ملتی ہے, وہ بشرطے کہ وہ بھی عورت ہو شریف, وہ محبت بھی کسی سے دنیا میں نہیں ملتی. جو ٹوٹ کے محبت بیوی کرتی ہے, ہم تو لطیفے سناتے ہیں یہ ایسے ہی ہے, لیکن حقیقت یہ آدمی کو جو محبت اس کی بیوی سے ملتی ہے وہ کسی سے دنیا میں نہیں ملتی ہے. وہ الگ ٹائپ کی محبت ہے, جذباتی محبت ہے وہ. تو وہ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت میں بور ہو رہے تھے, تو اماں بھی پیدا کر سکتے تھے آدم علیہ السلام کے لیے, ابا بھی پیدا کر سکتے تھے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے بیوی پیدا کی آدم علیہ السلام کے لیے. جنت میں آدم علیہ السلام نہروں میں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, بڑے بڑے باغات, لیکن بیگم کے بغیر کیسے لگ رہے تھے؟ پھیکے. شریک حیات کو پیدا کیا. اللہ دوست بھی پیدا کر سکتے تھے جنت میں. بھائی آپ جنت میں گئے, بور ہو رہے ہو, جمشید پیدا کر دیا آپ کے لیے, اس کے ساتھ ٹائم گزارو. کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی مونچھوں والا, داڑھی والا جمشید ڈولے بنا کے آ رہا, آپ بولے ہٹا بے. تو خالی گپ شپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو دل دینے کے لیے کیا ہے, اللہ نے بیوی کو بنایا. تو وہ محبت ملتی ہے, اس سے اولاد بھی ملتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے. اولاد کی نعمت, بیٹوں کی بیٹیوں کی نعمت بھی کہاں سے ملتی ہے؟ اور گرل فرینڈ وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے بیوی کا, کیونکہ گرل فرینڈ کو بھی پتا ہوتا ہے حرام رشتہ ہے, اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے, اور اس رشتے کی کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, اس میں خاندان انوالو نہیں ہے. 20 مسائل ہیں, تبھی تو بھنگی چماروں والا رشتہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. یہ تو گدھے گھوڑوں میں بھی ہوتا ہے, گدھے کے گدھی سے دوستی ہو جاتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. تو اس لیے یہ جو میں پاگل نہیں ہوں, جو میں اتنے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, آپ سمجھتے ہو کہ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ آپ لوگ کا خراب ہو گیا ہے, میرا الحمدللہ سیٹ تھا, سیٹ ہے, اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ موت تک سیٹ رہے گا. آپ لوگ نہ خراب کر دو اپنی باتیں کرا کرا کے مجھے, تو امید ہے انشاءاللہ سیٹ رہے گا. اس لیے بیگم کو فوکس کرو, بیگم کو محبت بھی کرو, اس کے خرچے بھی اٹھاؤ, کنجوسی مت کرو, خرچ کرو اس پہ. جتنی صحت مند وہ رہے گی آپ کا فائدہ ہے. ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں میں اپنی بہو کو ہر تھوڑے دن کے بعد اس کے ماں باپ کے گھر خود بھیجتا ہوں, کیونکہ ریلیکس ہوگی تو گھر میں خوش رہے گی. سسرال میں تھوڑی سی بہرحال شروع میں, شادی کے شروع میں عورت کو ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ ماں باپ کے گھر جائے گی کھلی ڈلی, کوئی کام دھندہ, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کی. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں بھائی جتنا یہ ریلیکس ہوگی ہمیں فائدہ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ لوگ مزدوروں کو چائے پلاتے ہیں, ان کو پتا ہے اس کو چائے پلا دو تو دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا, کام ادھر صحیح کرے گا. مزدور چائے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, سیٹ لوگ پلاتے ہیں, ان کو پتا ہے چائے نہیں ملی تو ہمارا ہی کام خراب ہوگا, تو چائے پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا, جس آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر عقل مند چاہتا ہے کہ بھائی بیگم پہ خرچہ کرو گے, صحت اچھی ہوگی, آپ ہی کا مستقبل اچھا ہوگا. اور بیگم کو کنجوسی کر کر کے بچے تو پیدا کر رہے ہیں. میرا بچہ پیدا کرنے والا بیان سنا, کھلائی پلائی والا نہیں سنا لوگوں نے. بعض لوگ ایسے بھی کم بخت ہیں, کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے, لیکن بھائی بیگم کی صحت کا بھی خیال ہونا چاہیے, اس کے آرام کا بھی ہونا. یہ والا میں تھے نہیں وہ اتفاق سے بیان میں, تو سارا زور بچے پیدا کرنے پر لگا دیا. جب عورت کو پریگنینسی ہوتی ہے اس کو زیادہ خوراک نہیں, لیکن کوالٹی اس کی خوراک کی اچھی چاہیے ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا زیادہ کھلاؤ, جو خوراک کی کوالٹی اچھی ہوگی, ورنہ عورت کا بڑا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بچے پیدا کر کے اگر کوالٹی والی خوراک نہ ملے. کوالٹی سمجھ رہے ہو, پیزے برگر نہیں, انڈے دودھ مچھلی یہ ٹائپ کی چیزیں تھوڑی ہوں, لیکن کھجور یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ مان لو یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے وہ تو اب پچھتا رہے ہیں. میری عمر 17 سال ہے اور مجھے پیار ہو گیا ہمارے خاندان میں ایک لڑکی سے, اس سے مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی. ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں, اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سال میں صرف یا 2 مرتبہ اس کا دیدار ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بتا دوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے خاندان میں شادی 25 یا 26 سال کی عمر میں کرتے ہیں. اتنے میں اس کو کوئی اور نہ پسند پھنسا لے, مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ محبت کی. تیری زندگی ہوئی کتنی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں پہلی مرتبہ, بڑا تیر مارا ہے تو نے. وہ بھی اس سے آپ مشورہ دیں, کیا کروں, وظیفہ آپ بتا دیں. اس کو دیکھنا چھوڑ دو, اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب تک جیب میں روکھڑا نہ ہو رشتے نہیں آتے. اور یہ جو عشق ہوا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا, کوئی قبر میں لے کے نہیں جاتا. اپنا علاج خود کرو, کمانے کی فکر کرو. تم روکھڑا کماؤ گے تو رشتہ خود چل کے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کماؤ گے تو ابا اگر کر دیں مالدار ہیں اپنے خرچے پہ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ابا کو بھی ڈر ہوتا ہے کم وقت بالکل ہی نہ پڑھ کے بیٹھ جائے, یہ ڈر ہوتا ہے اس زمانے میں ابا کو, اور یہ بالکل صحیح ڈر ہوتا ہے. ابا کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. تو اس لیے بزنس کرو, کوئی کچھ کماؤ اور ٹائم اس میں لگاؤ, دماغ بھی وہاں سے ہٹ جائے گا. پھر جب روکھڑا آئے گا نا تو رشتے نہیں فرشتے آئیں گے, فرشتے ایسے یعنی فرشتے نما رشتے آئیں گے. لڑکی کے ماں باپ نا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھلائے گا کیا ہماری بیٹی کو, اور یہ ان کا حق ہے, کیسے رکھے گا, اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کا حق ہے یہ سوچیں وہ. تو آپ کچھ روکڑا کماؤ. مفتی صاحب میں ایک ٹائم پہ یونیورسٹی میں تھا, تو یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی پسند تھی, تو لڑکی والوں نے بولا کہ آپ اپنے جو ہے نا گھر والوں کو لے کر آؤ. 2022 کی بات ہے. تو ایک سال کے بعد میں نے اپنے گھر پہ یہ بات بتائی کہ مجھے لڑکی پسند ہے, ان کے گھر پہ چلے. تو گھر والے گئے ان کے گھر پہ, لیکن گھر والوں کو جو ہے جی لڑکی بھی پسند نہیں آئی, ان کے گھر والے بھی سمجھ میں نہیں آئے. اچھا, اوہ, تو پھر 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ, ورنہ اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے. تو 2025 کے اینڈ میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا. ان کے لڑکی والے تھے, وہ لوگ راضی ہو گئے تھے, ان کے گھر والے تھے, تو میں نے نکاح کر لیا. پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, الگ گھر لے لو یار. نہیں, تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور تم ماں باپ کی بددعائیں لو گے. بہت ایزی حل ہے, اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار, تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے. آپ اس کو الگ رکھیں, ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, لے آؤ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو وہ بول رہے ہیں کہ ہماری پھر بددعا لگے گی, تم نے نہیں لگے گی انشاءاللہ, بددعا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن گھر والوں سے سلوک اچھا کریں, انہوں نے زندگی میں آپ کو پالا ہے, آپ کو بڑا کیا, آپ کو ایک خاندان ملا, تو یہ نہیں ہوتا کہ بلڈ ریلیشن اتنی جلدی ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہو. آپ نے ان کو جیسے نماز فرض ہے, ان کو منانا بھی ایسا ہی فرض سمجھ کے آپ نے منانا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور جب ویسے بھی بچے ہو جاتے ہیں نا, نانی کی گود میں لا کے بچے پکڑائیں, وہ اتنا پیار کرے گی ان کو, 2-4 دن کے لیے چھوڑیں, بولے گی اس کی ماں کو بھی لے آئے. یار بچے ریلیشن جوڑنے میں سب سے بڑا کردار کرتے ہیں, سب سے بڑا جو ایلفی کا کام کرتے ہیں نا بچے کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو نانی کے بھی ہوں گے نا, سوری دادی, نانی نہیں دادی, دادی کی گود میں جب ایک آدھ بچہ لا کے ڈالیں گے تو پھر دیکھو دادی کو کیسا پیار آئے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب, یہ اپنا جو نماز کے اندر حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ جب سجدے کے اندر بندہ حالت میں ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں, تو اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کریں. بندہ کیوں رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو کیا ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے, ہم کیا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھو سجدہ بھی چونکہ نماز ہی کی طرح ہے نا, اس میں بھی وضو شرط ہے, تو اس میں انسان نماز کے سجدے میں کم از کم عربی میں ہی دعائیں کر سکتا ہے, اور وہ بھی دعائیں جو معصور ہیں, منقول ہیں, تو سیکھ لیں. اللہم اغفر لی, یہ دعا سیکھ لیں, آسان ہے. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, یہ دعا سیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, سیکھ لیں اس بات.